السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈرونے خواب نظر کیوں آتے ہیں؟ ریسٹ نہ کرنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، مسلسل تھکاوٹ، ذہنی الجھن، طرح طرح کے وہم اور وسوسوں کو دل میں پال لینا۔ ریسٹ کیا کریں۔ ایک خبر کے مطابق اپریل 2019 کو انڈونیشیا میں الیکشن کے دوران طویل وقت ووٹوں کی مسلسل گنتی کرتے ہوئے تھکاوٹ اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے 270 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈان نیوز 28 اپریل 2019 کی خبر ہے۔ اسی طرح اگست 2005 میں جنوبی کوریا کا ایک شخص 50 گھنٹے تک مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے موت کا شکار ہو گیا، جبکہ ستمبر 2007 میں کانگجو چین کا ایک شخص انٹرنیٹ پر مسلسل 3 دن تک آن لائن گیم کھیلتا رہا، بالآخر تھک کر موت کی وادی میں اتر گیا۔ محترم ناظرین، انسانی جسم کی ساخت ایسی ہے کہ یہ لکھنے لکھانے، پڑھنے پڑھانے، وزن اٹھانے، چلنے پھرنے، کوکنگ، سپروائزنگ، ڈرائیونگ جیسے کام کرنے سے تھک جاتا ہے۔ اسے اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے مناسب خوراک اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بعد یہ دوبارہ کام کرنے کے لیے فریش ہو جاتا ہے۔ یہ روٹین کی تھکاوٹ ہوتی ہے جس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم تھوڑا سا کام کرنے پر زیادہ تھک جاتے ہیں یا جسمانی اور ذہنی کام کیے بغیر تھکے تھکے سے رہتے ہیں۔ یہ پریشانی کی بات ہے، کیونکہ ایسی کیفیت میں انسان کاموں سے جی چرانے لگتا ہے، نہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، نہ ملازمت کے تقاضے پورے کر پاتا ہے۔ ماہرین نے اس پر کئی تحقیقات کی ہیں۔ ان کی تحقیقات کی مدد سے تھکاوٹ کی 10 بڑی وجوہات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، مناسب خوراک۔ کھانا پینا ہمارے جسم کو طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم وہ چیزیں کھائیں پئیں جو ہمارے بدن کو ضروری وٹامنز، آئرن اور کاربوہائیڈریٹس مہیا کریں، مثلا دودھ، دہی، تازہ پھل یا ان کا جوس، سبزیاں، مرغی، بکری یا مچھلی کا گوشت، انڈے وغیرہ۔ اس کے برعکس اگر ہم جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، بوتلوں کے علاوہ ہوٹلز وغیرہ کے ناقص مرچ مثالوں والے کھانے، بازاری سموسے، پکوڑے، طرح طرح کی نقصان دہ مٹھائیاں اور دیگر آرٹیفیشل کھٹی میٹھی غیر معیاری اشیاء کھانے کے عادی ہوں گے تو فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم پر تھکاوٹ غالب رہے گی۔ شیڈول بنائے بغیر جب چاہے کھا لینا یا بہت زیادہ کھانا بھی ہمارے جسم کو نقصان دیتا ہے، لہٰذا جب ہم متوازن غذا کھائیں گے تو جسم کی غذائی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی اور ہم زیادہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ چونکہ ہر ایک کی خوراک اس کی عمر، وزن، قد اور صحت و بیماری کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے اپنی خوراک کے بارے میں کسی ڈائٹ ایکسپرٹ یعنی ماہر غذائیت سے مشورہ کر لیجئے کہ مجھے کون کون سی چیزیں کتنی مقدار میں کس وقت کھانی یا پینی چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتابیں آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ اس حوالے سے بہت زبردست معلوماتی رسائل ہیں، ان کا مطالعہ بھی کر لیجئے۔ دوسری وجہ ناشتہ نہ کرنا۔ سونے کے دوران ہمارا جسم خون کی پمپنگ اور آکسیجن کو پھیلانے کے لیے توانائی استعمال کرتا رہتا ہے، اس لیے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے کی شکل میں اپنی انرجی بحال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول یا دفتر جلدی پہنچنے کی فکر میں یا ویسے ہی ناشتہ نہ کرنے کی عادت بنا لینے کی صورت میں ہم تھوڑا سا کام کرنے پر جلدی تھک جاتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر سرگرمیاں ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیانی وقفے میں ہوتی ہیں، لہٰذا ناشتے میں پھلوں کا ہونا بھی بہت مفید ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا رواج کم ہے اور ایک تعداد جسم پسند ناشتے کی بجائے من پسند ناشتے جیسے چائے، پراٹھا، نان، پائے، حلوہ پوری وغیرہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے من پسند کے بجائے جسم پسند کھانا کھایا کریں، یعنی جو آپ کے جسم کو پسند ہو۔ لیکن آپ لذت کے پیچھے جاتے ہیں۔ بعض لذیذ چیزیں جو ہے جسم کو کم توانائی دینے والی ہوتی ہیں، اتنا زیادہ توانائی نہیں دیتی جتنا جسم کو چاہیے ہوتی ہے۔ پانی کا کم استعمال۔ تیسری وجہ پیاس لگے نہ لگے، ہر شخص کو روزانہ کم از کم 12 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن ہم میں سے کئی لوگ پانی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، جس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور ہمارے پٹھوں اور جسم کے دیگر حصوں کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کا رزلٹ تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے۔ چوتھی وجہ نیند پوری نہ ہونا۔ عمر کے مختلف حصوں میں انسان کو نیند کی مختلف مقدار
درکار رہتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ نیند ہمارے جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کو واپس لانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ سونے کے بعد انسان خود کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، لیکن جو لوگ رات کو پرسکون نیند نہیں سو پاتے انہیں دن میں غنودگی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ پرسکون نیند کے لیے خوابگاہ کا ماحول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بے آرام بستر پر بہت تیز روشنی والی یا پھر شور والی جگہ پر سونے سے نیند کے مقاصد پورے نہیں ہو پاتے۔ اگر مجبوری ہے روشنی والی جگہ پر آپ کو لیٹنا ہی ہے تو آنکھوں پر کوئی کپڑا وغیرہ جو ہے لپیٹ لیں تاکہ پرسکون نیند آئے۔ موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرین دیکھتے دیکھتے سونا بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس سے وہ ہارمونز متاثر ہوتا ہے جو نیند کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، چنانچہ دن کا آغاز تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو آنکھ کھلنے کی صورت میں موبائل پر واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ چیک کرنا، پھر ان کے جوابات میں مشغول ہو جانا بھی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ لہٰذا رات کو آنکھ کھولنے پر شدید ضرورت کے بغیر موبائل ہرگز نہ کھولا کریں۔ چھٹی والے دن رات دیر تک جاگنا اگلے دن دفتری یا کاروباری کاموں میں زیادہ تھکا دیتا ہے، اس لیے چھٹی والے دن بھی شیڈول کے مطابق آرام کر لیا کریں۔ رات گئے جاری رہنے والی تقاریب میں شرکت کا معمول بھی نیند کے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ جنہیں ٹھیک سے نیند نہیں آتی وہ نیند آور گولیاں کھاتے ہیں، حتی الامکان ان سے دور رہنا چاہیے۔ نیند نہیں آتی وہ نیند آور گولیوں سے دور رہیں، زیادہ مفید ہے، بہتر ہے، اور اس کی عادت تو ہرگز مت بنائیں، کیونکہ شروع میں اگرچہ ان سے نیند آ جاتی ہے مگر پھر رفتہ رفتہ ان گولیوں کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ چاہے کتنی ہی گولیاں کھا لی جائیں نیند نہیں آتی۔ قیلولہ بھی کیجیے۔ دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ جہاں رات کی نیند جسم کو سکون دیتی ہے، وہیں دن کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا جسم میں توانائی بحال کرنے میں جادوئی اثر رکھتا ہے۔ رات کو نوافل پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، قیلو فإن الشیطان لا یقیلو، یعنی قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ بحوالہ المعجم الاوسط، حدیث نمبر 28، جلد 1 صفحہ 17۔ علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دوپہر کے وقت سونے کو قیلولہ کہتے ہیں اور یہ مستحب ہے کیونکہ یہ رات کی نیند پر مددگار ہے۔ پانچویں وجہ، مختلف بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب، خون کی کمی، اینیمیا، ہیپاٹائٹس، موٹاپا، ہڈیوں کی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ، کمر درد، آدھے سر کا درد، ناک، کان، گلے کی خرابیاں، پیشاب کے مسائل اور ٹائیفائڈ جیسی کئی بیماریاں بھی مسلسل تھکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ لمبے عرصے تک خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروائیں۔ چھٹی وجہ، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس۔ بعض اوقات کسی بیماری کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کچھ عرصے بعد سامنے آتے ہیں جو جسمانی درد، کمزوری، تھکاوٹ کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اپنے طبیب یعنی ڈاکٹر یا مستند حکیم سے مشورہ کر لیجئے۔ ساتویں وجہ، روزانہ واک یا ورزش نہ کرنا۔ چست اور توانا رہنے کے لیے ورزش بہت اہم ہے اور روزانہ کچھ دیر مسلسل پیدل چلنا بھی ورزش کا ہی حصہ ہے۔ ہو سکے تو روزانہ صبح کے وقت 45 منٹ تک واک کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ درست ہوگا، خون کی گردش تیز ہوگی، مختلف دردوں اور تکالیف سے راحت ملے گی، ٹینشن میں کمی آئے گی، اور اگر خون میں گندا کولیسٹرول زائد ہوا تو وہ بھی خارج ہوگا اور دماغ کو تازگی میسر آئے گی۔
جس کے نتیجے میں مسلسل تھکاوٹ میں کمی محسوس ہوگی۔ بعض جگہوں، بعض علاقوں، شہروں میں خواتین باہر مردوں کے ساتھ واک کر رہی ہوتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہی واک کریں، اپنے گھر میں ہی ورزش کر لیا کریں۔ اگر آپ واک کے علاوہ بھی کوئی ورزش کرنا چاہیں تو پہلے کسی ماہر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ہر ورزش ہر شخص کو فائدہ نہیں دیتی۔ لیکن ورزش کے لیے ایسے جم یا کلب میں جانے سے پرہیز کیجیے جہاں نکر پہن کر گھٹنے اور رانیں کھلی رکھ کر یا میوزک چلا کر ورزش کی جاتی ہو۔ 8ویں وجہ، چلنے پھرنے اور بیٹھنے کا انداز۔ چلنے پھرنے، پڑھنے لکھنے اور بیٹھنے کے دوران ہمارے سر، گردن، کمر اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کی پوزیشن بھی تھکاوٹ میں اضافہ یا کمی کرنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ دائیں یا بائیں سائیڈ یا بہت آگے کی طرف جھک کر یا کرسی پر ٹیک لگائے بغیر پاؤں ہوا میں لٹکا کر بیٹھنے والوں کو تجربہ ہوگا کہ اس طرح بیٹھنے سے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اپنے بیٹھنے کے انداز کو تبدیل کریں، تھکاوٹ کا کافی علاج مفت میں ہو جائے گا۔ 9ویں وجہ نمبر 9، مسلسل بیٹھے رہنا۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی پوزیشن بدلے بغیر کئی گھنٹے بیٹھے رہنے سے بھی خون کا دورانیہ سست پڑتا ہے اور جسم کے کئی حصوں میں آکسیجن کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو 8 گھنٹے بیٹھ کر کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ مناسب وقفے کے بعد کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں اور چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں۔ اس کام میں 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن تھکاوٹ کے احساس میں خاص کمی واقع ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح مسلسل کمپیوٹر پر کام کرنے والے جو ہیں، کمپیوٹر چلانے والے، کمپیوٹر پر کام کرنے والے بھی دماغی طور پر جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہ بھی چاہیں تو ہر 19 منٹ کے بعد کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹا کر 19 سیکنڈز کے لیے ہی صحیح 19 فٹ دور کسی شے مثلاً سبز پودے یا دیوار وغیرہ کو دیکھ لیا کریں تو انہیں فائدہ ہوگا۔ یوں ہی 8-10 گھنٹے لمبی ڈرائیونگ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ ریسٹ ایریا آنے پر تھوڑی دیر رک جایا کریں اور مسافروں سمیت گاڑی سے نکلنے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لیں، اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 10ویں وجہ، کام کا غیر ضروری دباؤ لے لینا، ٹینشن میں رہنا۔ یہ درست ہے کہ کوئی بھی کام اسی وقت معیاری ہو سکتا ہے جب اسے ذمہ داری اور سنجیدگی سے کیا جائے، لیکن بلا ضرورت ایک ہی وقت میں 4-5 کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا، ایک کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے جلدی کرنے کی کوشش کرنا، آئے دن روٹین سے ہٹ کر زیادہ دیر کام کرنا کہ میں اس کام کو مکمل کرنے کے بعد ہی آرام کروں گا، چھٹی والے دن بھی دفتری کام پر لگے رہنا، آئے روز دفتر کا کام گھر پر لے جانا اور وہ کام کرنا جس میں انسان کی دلچسپی اور شوق نہ ہو، انسان کو غیر معمولی طور پر تھکا دیتا ہے۔ اگر ایسا شخص اپنا انداز تبدیل نہیں کرتا اور اپنا شیڈول نہیں بناتا تو کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی طاقت و ہمت کھو سکتا ہے، جس کے بعد تھکاوٹ کا بڑھتا ہوا احساس اس کی زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر آپ خود پر غور کریں تو کئی مزید اسباب تھکاوٹ کے پالیں گے۔ عبادت کی قوت، رزق حلال کمانے کی کاوش کے لیے اگر اچھی نیت سے اپنی تھکاوٹ کی کثرت کا حل نکالیں گے تو راحت زندگی اور سکون کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو صحت مند رکھے، سلامت رکھے، توانا رکھے۔ اب آتے ہیں ڈراؤنے خواب سے نجات حاصل کرنے کا روحانی علاج۔ جنہیں نیند نہیں آتی، نیند کم آتی ہے، اڑ جاتی ہے، سونے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی، انہیں چاہیے جن کو اس طرح کی کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، انہیں چاہیے کہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت دہی کے ایک پیالے میں ایک پیاز کاٹ کر اس کو نمک مل کے اچھی طرح سے دھو لیں پیاز کو کٹے ہوئے، اور اس کو پھر دہی میں ڈالیں اور پھر اس کو کھا لیں۔ روزانہ دن میں یہ کام کریں اور رات کو سوتے وقت خاص طور پر گرمیوں میں پاؤں کی تلیوں پر کم از کم نصف گھنٹے تک سرسوں کے تیل یا کسی بھی اچھے آئل سے مالش کیجیے۔ انشاءاللہ پرسکون نیند آئے گی، ڈراؤنے خواب بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور رات کو سوتے وقت کے روحانی علاج، روزانہ کوشش فرمایا کریں کہ سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں،
اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا متکبر یا متکبر یا متکبر 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن پاک کی آخری 2 سورہ، 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے وجود پر اپنے ہاتھ پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس طرح بھی آپ کو پرسکون نیند آئے گی اور ڈراؤنے خواب سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس طرح پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے وجود پر پھیرنا سنت بھی ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سویا کریں، اچھے کام کر کے سویا کریں، خاص طور پر سوتے وقت توبہ و استغفار کرتے ہوئے، یعنی استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یا توبہ کر کے سویا کریں، صلاۃ و توبہ پڑھ کر سویا کریں، اور سونے سے پہلے ہی اپنے رب عز و جل کو راضی کر لیا کریں، معافی مانگ لیا کریں، جو گناہ یاد ہیں، جو بھول گئے، جو جان بوجھ کر کیے، جو انجانے میں ہوئے، تمام گناہوں کی معافی اپنے مالک سے مانگ لیا کریں۔ معافی مانگنے کے بعد پھر دعائے خیر کیا کریں، اور رات کو سوتے وقت کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ لیا کریں، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں۔ انشاءاللہ پرسکون نیند آئے گی، اچھے خواب نظر آئیں گے، اور ڈراؤنے خواب سے نجات حاصل ہوگی۔ ڈراؤنے خواب نظر آنے کی وجہ ڈرونی گندی فلمیں دیکھنا بھی ہے، تو فلمیں ڈرامے دیکھنا بالکل بند کر دیجئے، یہ آپ کو نفسیاتی مریض بنا کر چھوڑیں گی۔ اگر آپ ڈرونی جنات کی، بھوتوں کی، پریوں کی، اس طرح کی گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، نہ تو خود دیکھیں، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے دیں، کسی کو بھی اس طرح کی ویڈیوز نہ دیکھنے دیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو نیند ہے وہ پوری ہوگی، پرسکون نیند آئے گی، اور بے قراری، بے چینی آپ کی سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے، کیونکہ گناہوں میں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ گناہوں سے پرہیز کریں، سچی توبہ کریں، ہر گناہ کو چھوڑ دیں، سچی توبہ کر کے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں، اللہ کی عبادت کے لیے کمر کس لیں، دن رات اپنے لمحے، اپنے